اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم رسول مولا کل مولا کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ناظرین سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 2 ہجری کو یہی دن تھا جمعے کا، یہی روزہ تھا 17واں۔ اسلام اور کفر کی پہلی ٹکر ہوتی ہے جس کو جنگ بدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ تھا یہ، کفر اور اسلام کی پہلی لڑائی تھی، اور اسلام نے پھر ایسی مار دی کفر کو کہ آج سے 1400 سال پہلے جب وہ پھسلا تھا آج تک وہ پھسلتا جا رہا ہے۔ اس وقت اسلام نے جو اپنی ہیبت بٹھائی تھی، آج بھی کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے ڈرتا ہے۔ وہ ہیبت کفار کے دلوں کے اندر آج بھی برقرار ہے، اور وہ چوٹ جو 1400 سال پہلے اسلام نے لگائی تھی پہلی جنگ کے اندر، اس کا درد آج بھی ان کے دلوں کے اندر رہتا ہے۔ ہر وقت بدلے اور لڑائی کے چکر میں کافر رہتا ہے، لیکن پھر بھی کافر گھبراتا ہے، ان کا زخم اب بھی نہیں بھرا، لیکن وہ اسلام کا اس دن کا لگایا ہوا جھنڈا پودا آج بھی لہرا رہا ہے۔ اس کی برکت سے مسلمان ہر جنگ کے اندر کامیابی کامرانی حاصل کرتے ہیں اور کفر ڈرتا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کافر اپنے پورے کرب و فرب کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، ہتھیاروں سے لیس ہو کے، مہلک ہتھیار لے کے، اپنے ساز و سامان کے ساتھ، جنگی بہادروں جرنیل کے ساتھ اسلام پہ حملہ آور ہونے والا ہے، مدینے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی میٹنگ بلائی۔ ابھی شروع کا زمانہ تھا اسلام کا، مسلمان بہت تھوڑے تھے، 1000 کا لشکر تھا جو وہاں سے آ رہا تھا، بہترین تازے ترین گھوڑے تھے، سپیڈ میں چلنے والی سواریاں تھیں، اور چمکتی تلواریں تھیں، تیز نیزے تھے، اور واشر راشن کا سامان تھا، ناچنے والی عورتیں تھیں ان کے پاس، شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے، اور ایک سے ایک بہادر بڑھ کر تھا۔ ویسے جنگوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ 1 یا 2 سردار جاتے تھے، لیکن جنگ بدر کے اندر کفار مکہ کے جتنے بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، خویلہ، حارث، ابو لہب، یہ سارے بڑے بڑے جو تھے، ابو جہل، یہ سارے بیچ میں تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جب وہ لسٹ پیش کی گئی، حضور نے فرمایا کہ قریش مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ٹکڑوں کے سب کے ٹکڑے کر دے گا۔ اب میٹنگ بلائی، صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا کہ جتنی ہو سکتی ہے امداد کرو زیادہ سے زیادہ اسلام کی، جس کے پاس جو کچھ ہے، وہ گھوڑا ہے لا کے باندھو مسجد نبوی کے سامنے، تلواریں ہیں تو پیش کرو، جس کے پاس ذرے ہیں وہ بھی لے کے آؤ۔ ماؤں بہنوں کے اندر بھی اعلان ہو گیا، سارے مدینے کے اندر اعلان ہو گیا، مسجد نبوی کے اندر مجمع لگ گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھرتی شروع کی، وہ جس کو رجسٹریشن کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ جن مجاہدین نے جانا تھا ان کے لسٹ کے اندر نام شارٹ کرنے تھے، ان کو علیحدہ کرنا تھا۔ اب مجاہدین کی بھرتی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا گیا، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی لکھوایا، اپنی رجسٹریشن بھی کروائی، ساتھ کہا یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہے، اللہ یہ سیوا نہیں ہے بے وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔
قریش مکہ تو کیا چیز ہے، ہم دیوں سے لڑ جائیں گے، سنان و نیزہ بن کے ہم سینہ باطل میں گڑ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے یہ کمنٹ سنے، یہ ان کے تاثرات سنے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ پھر انصار آئے، پھر مہاجرین آئے، اپنا اپنا نام بھی لکھوا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنا اپنا تاثر بھی پیش کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، جب لڑنے کے لیے میدان میں پہنچے تو ڈر کے کافروں کو دیکھ کے کہنے لگے موسیٰ تم جانو اور تمہارا خدا جانو، تم دونوں لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ یا رسول اللہ ہم موسیٰ والے نہیں ہیں، ہم محمد والے ہیں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ ایسے جذبات تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور سینہ خوشی سے حضور علیہ السلام کا پھیل گیا تھا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، انہوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے صرف ابھی ہمارا نام لکھا ہے، نبی کا حکم ہو تو ہم کود جائیں سمندر میں بھی اور جان اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر سے، ہم تو سمندروں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، یہ کافر ہمارے آگے کیا چیز ہے۔ اب جس وقت بھرتی ہو رہی تھی ایک دلچسپ منظر سامنے آیا۔ ایک 12 سال کا بچہ تھا، اپنے پنجوں کے بل اوپر کو اٹھا، یوں ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا بھی نام لکھیں۔ حضور نے فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ ابھی چھوٹے ہو۔ نہیں یا رسول اللہ میں بڑا ہوں۔ حضور نے آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں، باطن بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹا تم جا کے ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، ماں کی خدمت کے اندر اللہ تمہیں جنگ لڑنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دوڑے گئے ماں کے پاس، اے ماں آج میں تجھے اسلام کی خاطر شہید ہونے کی اجازت عطا فرما دے، میرے آقا کہہ رہے ہیں ماں کی خدمت کر ثواب مل جائے گا۔ اے ماں ثواب تو مل جائے گا لیکن لڑ کے شہید ہو کے جو سواد ملے گا وہ سواد تو رہ جائے گا نا، اے ماں ثواب مل جائے گا سواد رہ جائے گا۔ ماں کہتی جا بیٹا تجھے اپنے حقوق بھی معاف کیے، اپنی خدمت بھی معاف کی، جا اسلام کی خاطر لڑ اور لڑ کے کٹ کے اسلام پہ قربان ہو جا۔ ماں نے اجازت دے دی، پھر آگے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ماں نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا کافر بڑا تکڑا ہے اور بڑا چلاک مکار ہے اور بڑے بہادر وہ جرنیل ہیں، بیٹا تم ان کا آگے نہیں ٹک سکو گے۔ یا رسول اللہ آپ اجازت تو دیں، انشاءاللہ میں ایسی پھرتیاں دکھاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھے یوں بھی کرنا آتا ہے، مجھے یوں بھی کرنا آتا ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں، بچے کے جذبات کو دیکھ کے حضور نے لسٹ کے اندر اس کا نام بھی لکھ لیا، کہا چلو اس کو بھی شامل کرو، اس کی رجسٹریشن بھی ہو گئی۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کی عمر تھی 10 سال، یہ تھا 12 سال کا، وہ تھا 10 سال کا۔ اس نے بھی پنجوں کے بل اپنے آپ کو اونچا کر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میرا بھی نام لکھ دیں۔ حضور نے فرمایا بیٹا تم تو بہت ہی چھوٹے ہو، تمہارے بھائی کا لکھ دیا ہے، وہ چلا جاتا تم ماں کے پاس رہو۔ نہیں یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم ابھی کمزور ہو۔ نہیں یا رسول اللہ کمزور نہیں، میں بہت طاقتور ہوں، آپ نے جس کا نام لکھا ہے اس سے میری کشتی کروا کے دیکھ لیں، میں اس کو گرا دوں گا۔ حضور مسکرا رہے ہیں، اب حضور کو تو پتہ ہے نا، حضور ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں اندر باطن بھی دیکھ رہے ہیں سارا۔ حضور مسکرا رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کشتی کروا لیں۔ اب مسجد نبوی کا صحن ہے، اب صحابہ کا ارد گرد مجمع ہے، حضور سامنے تشریف فرما ہے، اب دونوں بھائیوں کی کشتی شروع ہو گئی۔ جبریل امین بھی آسمان سے نیچے آ گئے۔ حضور نے فرمایا جبریل تم؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی آج کشتی دیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا۔ یا رسول اللہ زمین پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی کشتی کا منظر سن کے خوش ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ جس قوم کے اندر ایسے جذبات والے بچے ہوں وہ قوم پھر کبھی نہیں ہار سکتی، وہ کبھی مر نہیں سکتی، مٹ نہیں سکتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی کشتی دیکھنے آیا ہوں۔ اب جب کشتی شروع ہونے لگی، چھوٹا چھوٹا تھا ظاہری بات ہے، بڑا بڑا تھا اور بڑا طاقتور تھا، چھوٹا کمزور تھا۔ اب اس نے تو ہارنا ہی ہارنا تھا، اس نے تو گرنا ہی گرنا تھا۔ اب وہ چھوٹا بڑے کے کان کے اندر پتہ کیا کہتا ہے، یار بھائی تیرا کام تو ہو گیا ہے، اب تیری وجہ سے اگر میرا کام بن جاتا ہے تو تیرا کیا جاتا ہے، تو اس طرح کر میں تجھے گیروں گا، تو نیچے گر جانا، میں تیرے سینے پہ چڑھ جاؤں گا، حضور کو بتا دیں گے میں نے گرا دیا، میرا نام بھی آ جائے گا، تیرا کام تو پہلے ہی بنا ہوا ہے، تیرے گرنے سے میرا نام اونچا ہوتا ہے تو تیرا کیا جاتا ہے۔ اب یہ گفتگو اتنی قریب سے تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے، حضور سنتے مسکرا دیے، جبریل بھی مسکرا دیے، صحابہ بھی مسکرا دیے۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی، کشتی شروع ہوئی، اب بالکل ایسے ہی ہوا جیسے چھوٹے نے کہا تھا، بڑا جان بوجھ کے خود بخود نیچے گرا، پھٹافٹ
چھوٹا سینے پہ چڑھا, اللہ اکبر یا رسول اللہ, میں نے گرا دیا. دیکھا, میں نے کہا تھا نا میں اس سے طاقتور ہوں, میں اس کو گرا دوں گا. حضور نے فرمایا اس کا نام بھی لکھو, اس کا نام بھی لکھ لیا گیا. تو ایسے ایسے جذبات تھے, رجسٹریشن ہو رہی تھی, صحابہ کرام اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے. کوئی کہہ رہے تھے سمندروں میں کود جائیں گے, اپنی جانیں کٹا دیں گے. کوئی کہتا تھا ہم نے ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے یا رسول اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کے چہرے مبارک پہ بہت زیادہ روشنی تھی, انوار چھلک رہا تھا. اور پھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پیچھے نہیں تھیں, پردہ لگا ہوا تھا, ایک طرف مستورات ادھر جمع ہو رہی تھی, اپنا اپنا فنڈ, اپنے اپنے عطیات, اپنے زیورات, اپنی گھر کے چیزیں سامان جمع کرا رہی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی مدد ہو سکے. اپنا راشن پیش کر رہی تھی. ایک بوڑھی مائی روتی روتی آ گئی, ایک گٹھڑی بندی تھی, چھوٹی سی گٹھڑی اتنی سی, کپڑے کے اندر اتنا سا کچھ لپٹا ہوا تھا, یوں دباؤ تو وہ گیند کی طرح یوں پھس جاتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا تعاون بھی قبول فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا ہے اس کے اندر؟ یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا, میرا خامن ہوتا, میرا باپ ہوتا. یا رسول اللہ میرا کوئی بھائی ہوتا, یا رسول اللہ میری کوئی اولاد ہوتی, میں اس کو آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے آج پیش کرتی, آپ کے ساتھ بھیجتی, لیکن کچھ نہیں ہے. یا رسول اللہ گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, اس میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے کٹے ہوئے بال ہیں, میں نے اپنے بالوں کو کاٹ کے یہ گٹھڑی کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا کہ کہیں جنگ کے اندر کسی موقع پہ کسی گھوڑے کی نکیل ٹوٹ جائے, رسی مہار کی ضرورت پڑ جائے تو یہ میرے بالوں سے رسی نکیل بنا لی جائے اور مجھے بھی جہاد کے اندر شامل ہونے کا ثواب مل جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے وہ کٹے ہوئے بالوں کو بھی جنگ کے سامان کے اندر شامل کر لیا. تو یہ ایسا منظر تھا. اب تیاری شروع. جب وہ سارا سامان اکٹھا کیا گیا, نکلا کیا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 ذرے, 8 شمشیریں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے. اب اندازہ کریں صرف 2 گھوڑے پورے لشکر کے پاس, 6 ذرے, 8 شمشیریں, بدلنے جا رہے تھے زمانے بھر کی تقدیریں. اتنا مختصر سامان. اور مورخین لکھتے ہیں یہ جو ان کے پاس 8 تلواریں تھیں نا, کسی کا نیچے سے دستہ نہیں تھا پکڑنے والا, کسی کے اوپر سے نوک ٹوٹی ہوئی تھی, کوئی تیز ہونے والی تھی, کسی کے اندر وہ کٹ لگے ہوئے تھے, اور کوئی نیزہ ٹھیک نہیں تھا, اور گھوڑے بھی جو 2 تھے وہ بھی بالکل کمزور تھے. یعنی جو سامان تھا وہ بھی نکارا تھا, پہلے ہے ہی بڑا مختصر تھا. اب اتنا مختصر سامان. اور صحابہ کرام کی پھر یہ جماعت جب وہ پوری لسٹ تیار کی گئی, وہ رجسٹریشن جب مکمل ہوئی تو 313 تھے کل بندے, مرد, بیچ میں کچھ عورتیں, بوڑھے, مریض اور وہ چھوٹے 9-10 سال کے بچے ملا کے کل 313 نکلے. حضرت ابو بکر, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی یہ بھی شامل کر لیے گئے, بیمار بھی بیچ میں شامل کر لیے گئے, اور بوڑھے کمزور بھی شامل کر لیے گئے, بیچ میں کئی مائیاں بھی شامل کر لی گئی خدمت کرنے کے لیے, پانی وغیرہ پلانے کے لیے. 9-10 سال کے بچے بھی بیچ میں آ گئے, تو کل ملا کے 313 نکلے. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا, بس یہ کمال تھا بیچ میں. تو اب جب یہ مدینے کے بازار سے نکلتے ہیں, بازار تھا یہودیوں کی بڑی بڑی دکانیں تھے, کیونکہ مسلمان تو غریب تھے, یہودی تاجر تھے, کپڑے کی دکانیں ان کی, راشن کی دکانیں ان کی. تو یہ پھٹوں پہ بیٹھے ہوئے اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے. اور مسلمانوں کے اندر ایسا جوش اور ولبلا تھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے, 2 گھوڑے تھے, ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں, اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا جاتے ہوئے وہ جو کھجور کے درخت مدینے کے اندر آتے ہیں ان کی شاخیں توڑ کے کھینچ کے ڈنڈوں سے ان کی تلواریں بنا لی تھی. ایسا جذبہ تھا, اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے جا رہے تھے اور یوں ڈنڈوں کو گھماتے ہوئے جا رہے تھے. جس طرح وہ کرکٹ کا میچ شروع ہوتا ہے, بیسٹ مین باری لینے سے پہلے جب اپنا بلہ گھماتا ہے نا, جوش کے اندر آ کے اپنا جوش دکھاتا ہے کہ میں یوں بھی کروں گا, یوں بھی کروں گا. تو وہ صحابہ کرام اپنی لکڑیوں کو, وہ شاخوں کی کھجور کی کو, ان کو اس طرح ہلا رہے تھے. وہ مدینے کے یہودی کہتے تھے یہ کریں گے کیا, ان کے پاس ہے کیا, یہ کس بل بوتے کے اوپر یہ اچھل کود رہے ہیں. تو وہ پھر کیا کسی نے خوب لکھا ہے, نہ تیگ و تیر پہ تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر. یہ ہمارے آقے جو ہمارے آقا جا رہے ہیں ان پہ بھروسہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اب یہ پھر لشکر جب نکلتا ہے تو راستے کے اندر ایک جگہ آتی ہے, تو ایک شخص اجمی اونٹ چرا رہا ہوتا ہے. حضرت سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ اے شخص, یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے پاک سے گزر رہے ہیں, ان کو سلام کر. کہنے لگا میں تو نبی کو مانتا ہوں, میں تو نبی کو تب مانوں گا جب وہ بتائے گا کہ میرے اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے,
اور حضرت سلمہ بن سلامہ کہنے لگے، اور شرم کر، تو نبی سے پوچھے گا؟ یہ کام تو نبی کا خادم خود کر سکتا ہے۔ کہنے لگے تیری اونٹنی کے پیٹ کے اندر بیٹی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو اتنا تو اس کو رسوا نہ کر بیچارے کو۔ وہ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہو گیا کہ حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے تو یہ کام چھوٹا سا نبی کو کہے گا؟ نبی کہیں گے تو پھر میں مانوں گا نبی کو۔ یہ تو میں تجھے بتا دیتا ہوں تیری اٹھنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ پھر اب جب یہ لشکر آگے چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے اندر صفیں ترتیب دیتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب صفیں ترتیب دے رہے ہیں تو ایک شخص باہر نکلا ہوتا ہے، تو اس کے پیٹ کے اندر یوں چھڑی کھبوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اپنی صف سیدھی کرو، پیچھے ہٹو، تو تھوڑی زور سے جا کے لگتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں۔ حضور نے فرمایا بدلہ لے لو۔ وہ کہنے لگا ہاں میں نے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، صحابہ حیران ہو گئے یہ حضور کو کیا کہہ رہا ہے۔ حضور کہنے لگے کل قیامت والے دن کوئی مجھ سے بدلہ مانگے، آج بہتر ہے مجھ سے اگر کسی نے بدلہ لینا تو وہ بھی لے لے، تم بھی لے لو۔ یا رسول اللہ جب آپ نے وہ کھبوئی تو میرا بدن ننگا تھا، آپ بھی اپنا بدن ننگا کریں۔ حضور علیہ السلام نے یہاں سے تیمم مبارک کھولا، پیٹ ننگا ہو گیا۔ اب وہ دوڑ کے بھاگ کے حضور کو چمٹا۔ صحابہ کہنے لگے حیران ہے اور جلال آ گیا کہ یہ بندہ حضور سے بدلہ لے گا، لیکن اس کو کیا پتا دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دوڑ کے بھاگ کے حضور سے چمٹا، پیٹ کو جفا مار لیا، چومنے لگا۔ حضور بس مجھے یہی کام تھا کہ مرنے سے پہلے آپ کا جسم میرے جسم کے ساتھ لگ جائے۔ تو یہ منظر تھے ایسے دیدنی۔ یہ جب آگے پھر اب بدر کا میدان آ گیا، اب وہ بدر کی وادی، اب صحابہ کے کرام کے پاس کچھ بھی نہیں، پینے کے لیے پانی بھی نہیں۔ کافر پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، اور جتنے وہاں پہ کنویں آتے تھے بدر کی وادی کے اندر، کنویں سارے اپنے پیچھے وہ کور کر کے اچھی جگہ وہ ساری سمیٹ چکے تھے۔ خیمے جو سخت جگہ تھی وہاں انہوں نے لگا لیے تھے۔ اور مسلمان جب پہنچے تو ایک بھی کنواں پانی کا ان کی طرف نہیں تھا، اور سارا ریتلا علاقہ تھا۔ پاؤں رکھتے تھے، جانور پاؤں رکھتے تھے تو نیچے دھنس جاتے تھے پاؤں۔ پانی بھی نہیں ہے اور چلا بھی نہیں جا رہا۔ یا رسول اللہ بہت بری جگہ پھنسے ہیں، جو اس وقت جنگ کا نقشہ ہے اس لحاظ سے شروع ہونے سے پہلے ہم ہارے ہوئے ہیں۔ کافر نے اپنی جو بہترین لوکیشن ہے اس کے اوپر اپنے خیمے قائم کر لیے ہیں، سارا پانی جو ہے اپنی حفاظت تحویل کے اندر لے لیا ہے۔ ہمارے پاس یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، اور روزہ آج 17واں روزہ تھا، آج ہی جمعے کا دن تھا، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ افطاری کے لیے سحری کے لیے وہ دہی اور لسیاں نہیں تھی ہماری طرح، پراٹھے اور دیسی گھی نہیں تھے، فروٹ اور شربت نہیں تھے۔ ایک ایک کھجور ملتی تھی، اسی کو چوس کے روزہ رکھنا ہوتا تھا، اسی کو چوس کے افطاری کرتے تھے۔ یہ عالم تھا، یہ منظر تھا۔ اور پھر بدر کی جو وادی تھی وہ بھی کانپ رہی تھی۔ یا رسول اللہ یہ کیسا وقت مجھ پہ آیا ہے، حضور اور حضور کے نوکر آئے ہیں خدمت کرنے کے لیے، کچھ نہیں۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ نبی آخر الزمان نے یہاں آنا ہے، یہاں میرے سینے پہ آ کے کافروں کا سینہ چیرنا ہے، تو میں پہلے سے کوئی ساز و سامان کر کے رکھتی۔ وہ ایک شاعر نے کیا نقشہ کھینچا، الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا آئے گا کہ ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ وہ بدر کا میدان اپنی قسمت پہ ایک تو ناز کر رہا تھا کہ حضور آئے، دوسرا پریشان بھی تھا کہ میں پہلے سے کوئی تیاری نہیں کر سکا۔ الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا آئے گا کہ ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، کیا خبر تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ بدر کا میدان کہنے لگا مجھے کیا پتا یہاں پہ مسلے بنیں گے، تہجد کی نمازیں پڑھی جائیں گی، حضور پہ درود پڑھا جائے گا، یہاں بڑے بڑے صحابہ کے مزار بنیں گے، 14 صحابہ کے مزار ہیں وہاں پہ۔ تو جنگ بدر کا میدان کہنے لگا خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر ہوتی تو شبنم کے قطرے ہی جمع کر لیتی، یعنی وہ جو روز اوپر سے شبنم اترتی ہے سردیوں کے اندر پانی، مجھے پہلے پتا ہوتا تو خبر ہوتی تو شبنم کے قطرے ہی جمع کر لیتی، بچا کے اپنے پہلو میں حوض مصفہ میں اکٹھا کر لیتی، وہ ایک ایک قطرہ جمع کر لیتی۔ اب ان صحابہ کرام کے لیے وہ پکیزہ حوض، وہ صاف فلٹر کا پانی جمع ہوتا تو میں آج ان کو یہ پیش کر دیتی۔ تو یہ بدن کا میدان بھی اپنی طرف سے یہ اپنی داستان پیش کر رہا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم میدان کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ اب ادھر شیطان جو ہے اپنا پورا وار کر، شیطان کسی موقع پہ پیچھا نہیں چھوڑتا، شیطان ہر موقع پہ ساتھ ہے۔ صحابہ کے دل کے اندر اس نے وسوسہ ڈالا، اس نے کہا تم اللہ والے ہو، تم رسول والے ہو، اسلام تمہارے ساتھ ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، اور نبی تمہارے پاس ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے تمہارے پاس، اور پینے کے لیے بھی نہیں ہے، اور جانوروں کو پلانے کے لیے بھی نہیں ہے، اور اپنی حالت تو دیکھو، تمہارے پاس
ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، پاؤں رکھتے تو زمین کے دس دیتے ہیں۔ ادھر دیکھو کافر کیسے عیش و عشرت کے اندر ہے۔ وہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، وی آئی پی کھانا گوشت اونٹ کا کھاتے تھے روزانہ، اور بھرے ہوئے مٹکے تھے شرابوں کے ساتھ، شراب پیتے تھے وہ، اور روزانہ عورتوں کو نچواتے تھے، ناچنے والی عورتیں ساتھ تھیں۔ ادھر صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کے اندر شیطان کا وسوسہ توڑا۔ اب جنت کو کہا گیا کہ تیری ہوائیں کس وقت کام آئیں گی، تو نے اپنی ہوائیں جمع کر کے رکھی ہیں، اب بدر کے میدان کے اندر میرے حضور کے نوکروں کو ضرورت ہے تیری ہواؤں کی، اپنی ہوا چلا۔ اب اوپر سے جنت کی ہوائیں چلی اور ادھر سے پھر مدینے کی گھٹائیں، مدینے کا بادل ہو اور جنت کی ہوا ہو، آہا کیا ہی مزہ آ جاتا ہے۔ مدینے کی گھٹاؤں کو، مدینے کے بادلوں کو جنت کی ہوا لے کے وادی بدر کے اندر پہنچی، اور پھر خوب بادل برسا، خوب بارش ہوئی، اور پھر منظر کیا تھا، وہ جہاں پہ ان کے پاس پکی جگہ تھی وہ ساری دلدل بن گئی، کیچڑ کیچڑ ہو گیا، ٹھہرنے کے لیے ان کے کافروں کے پاس چلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ادھر جو ریتری علاقہ تھا وہ جم کے بالکل بہترین میدان بن گیا، اور وہ جو صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا، اور بارش کے جگہ جگہ وہ حوض گڑوں کے اندر پانی جمع ہو کے بہترین پانی جگہ جگہ اکٹھا ہو گیا، لو پانی بھی خوب پیے، وضو بھی کرو، اور چلنے پھرنے کے لیے بہترین ایسی زبردست گھوڑے دوڑانے کے لیے سڑک تیار ہو چکی تھی۔ اور تھوڑی دن کے لیے تھکے ہوئے تھے، چل کے سفر مدینے کا کئی دنوں کا وہ طے کر کے نڈھال تھے، اور اوپر سے جنگ شروع ہونے والی تھی، خطرہ بھی تھا کہ تھکے ہوئے ہیں کس طرح لڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ اب وہ نیند طاری ہوئی، جب تھوڑی دیر بندہ سوتا ہے تھکا ہوا ہو تو پھر 2-2.5 گھنٹوں بعد اٹھے تو پھر وہ جو فریشمنٹ بندے کو ہوتی ہے تو ذہن جو فریش ہوتا ہے، طبیعت جو حشاش بشاش ہوتی ہے، وہی منظر صحابہ کرام کے سامنے تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام کیا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو صحابہ کی تعداد دگنی کر کے دکھا دی۔ کافر دیکھتا تھا، ابو جہل نے کہا تھا ایک بندے کو کہ وہ وادی کے اوپر چڑھ کے دیکھو یہ کتنے ہیں، وہ کہنے لگے 2 یا 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی 200-250 بندے ہیں مر کے بس۔ اور ابو جہل کہنے لگا یہ کیا ہم سے لڑیں گے، لڑائی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی، ان کو آنے دو ذرا، یہ آتے ہیں تو ان کو اونٹوں کے اوپر پھینکیں گے، رسیوں سے باندھیں گے اور مکے لے جائیں گے، کہیں گے یہ تھے ہم سے لڑنے آئے تھے، ان کا تماشا بنائیں گے، دکھائیں گے، مکے کی گلیوں کے اندر پھیلائیں گے یہ لڑنے آئے تھے۔ وہ جو چڑھ کے منظر دیکھنے گیا تھا نا، دور سے جو صحابہ کرام حضور کی جماعت آ رہی تھی، وہ کہنے لگا اتنا بھی آسان نہ لو، کہنے لگا جب میں نے وہ دیکھا ہے ان کے جذبات، وہ جو اڑتا ہوا گھٹا، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، اور ان کے آنے کے منظر اور ان کے آنے کا طریقہ جو میں نے دیکھا ہے، اس سے لگتا ہے وہ سارے زخمی صاف ہیں، وہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کو لڑ نہ جاتے وہ مریں گے نہیں، تم یوں اتنا آسان نہ لو۔ کہنے لگا کتنے بندے ہیں، کہتا ہے 2 یا 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، 200-250 بندے، 313 صحابہ کرام تھے۔ کہنے لگا بس کوئی بات نہیں۔ تو اب جس وقت جنگ شروع ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی نظروں کے اندر صحابہ کرام کی جماعت دگنا کر دی، اور کہنے لگا تم تو کہتے تھے 2 یا 3 اونٹ کھانے والے ہو، یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اور کہنے لگا دور سے تو اتنے ہی لگ رہے تھے، اب پتہ نہیں کیسے زیادہ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت زیادہ کر دی۔ اور وہ جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا صحابہ کے دلوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ تھے 1000، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم تعداد، ان صحابہ سے بھی کم تعداد ان کو دکھائی۔ صحابہ جب دیکھتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ان کے پاس بڑے موذی ہتھیار ہیں، بڑے زہریلے تیز ترین گھوڑے ہیں، ان کے پاس بڑے بہادر ہیں، جرنیل ہیں، بڑے بڑے سردار آ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑے، کوئی بات نہیں، ہم تو ان کو ایک ہاتھ سے نمٹ لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کو وہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم دکھایا۔ اب یہ منظر تھا، اب رات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وہ میدان جس کے اندر جنگ شروع ہونی تھی اس کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ ایک ٹیم لی حضور نے صحابہ کی، فرمایا کہ ھذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا یہ جو جگہ ہے نا، یہ اپنا یوں پنجہ رکھ کے، انگلی رکھ کے، اشارہ رکھ کے کہا کہ اس جگہ پہ نا ابو جہل مرے گا۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے، حضور نے فرمایا ھذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ، کل یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں حزام مرے گا، یہاں حارث مرے گا۔ ایک ایک کافر کا نام لے کے حضور نے جہاں جہاں ہاتھ رکھا تھا۔ کل جب جنگ شام کو ختم ہوئی، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم، بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، کوئی کہتا ہے تو ہم نکال کے دکھا سکتے ہیں، سیاہ ستہ کی حدیث کے اندر یہ لفظ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ ہاتھ رکھا تھا نا فلاں کافر یہاں مرے گا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایک کافر بھی، ایک گٹھ بھی آگے پیچھے نہیں تھا، ایک بلشت بھی وہاں سے ہونا کہ حضور نے یہاں رکھا تھا ہاتھ یہاں مرا ہو، چند انچ کا بھی فاصلہ ہو، نہیں، ایک بلشت کا بھی فرق نہیں تھا، جہاں حضور نے ہاتھ رکھا تھا، جس کا نام لیا تھا، اسی نام کا کافر کل وہی مرا پڑا تھا۔ تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جس کا نام
محمد ہے اس کو دیوار کے پیچھے ہی خبر نہیں. ہم کہتے ہیں تو حضور تو یہ بھی جانتے کون کب مرے گا, کہاں مرے گا اور کیسے مرے گا اور مرنے والا کون سا ہوگا. تو حضور تو یہ سب کچھ بھی جانتے ہیں. تو یہ غیب نہیں تو پھر اور غیب کیا ہوگا؟ آپ ہمیں بتا دیں غیب کی تعریف کیا ہوتی ہے, کس کو غیب کہتے ہیں. تو یہ مسلم شریف کے لفظ ہے. تو اب جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ میدان کا جائزہ لیا. اگلے دن پھر جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے انفرادی 3 بندے جاتے تھے, 3 ادھر سے جاتے تھے, 3 ادھر سے جاتے تھے, 2 ادھر سے جاتے, 2 ادھر سے جاتے تھے. ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مولا علی تم جاؤ, چچا جی امیر حمزہ آپ بھی جائیں, ابو عبیدہ بن جراح تم بھی جاؤ. ادھر سے کافروں کے بڑے بڑے 3 سردار آئے, ادھر سے نکلے, مولا علی کے جو سامنے ہے اس کو پہلے کاٹ کے پھینک دیا, حضرت امیر حمزہ کے سامنے ہے اس کو بھی کاٹ کے پھینک دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح شدید زخمی ہو گئے, حضور کے قدموں میں آئے, یا رسول اللہ بس میرا یہی کام تھا کہ مر کے آپ کے قدموں میں پہنچ جاؤں. تو یا رسول اللہ میں شہید ہوں. حضور نے فرمایا کہ تم پکے شہید ہو. تو جب نبی کی گواہی پڑ گئی تو یہ اسلام کی پہلی شہادت تھی, تو وہ صحابی شہید ہو گئے. اب جب ایک ایک کر کے کافر آتے تھے, ادھر سے ایک ایک نکلتا تھا تو وہ کٹتے جا رہے تھے. کافروں نے آپس میں پلاننگ کی اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا. اس طرح کرو یکبارگی میں مسلمانوں پہ حملہ کرو. اب ادھر جب یکبارگی کے اندر اچانک بڑا حملہ ہونے لگا, ادھر سے صحابہ اور ادھر سے کافر. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک چوٹی کے اوپر عریش تھا جس کو چھپر کہتے ہیں, حفاظتی جگہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہونا تھا, اور کیونکہ قیامت تک کی قیادت وہاں پہ تھی, سب سے نازک جگہ وہ تھی, اور زیادہ کافروں کی نظریں بھی وہیں تھی کہ ہم حضور کو کسی طرح ٹارگٹ کریں تو جب حضور ہمارے قبضے کے اندر آ جائیں گے تو پھر سارا کچھ ہی ہمارے قبضے میں آ گیا. تو وہ سب سے زیادہ حملے وہاں ہونے کا خطرہ تھا. صحابہ نے پلاننگ کی, کہا کہ اب یہاں پہ کون پہرا دے گا, اور پہرا بھی ایک ہی دے گا, یہ نہیں کہ یہاں پہ بہت سے کھڑے ہو گئے تو پھر آگے کون لڑے گا. ہے ہی ہم صرف 313, تو صرف ایک نے دینا ہے. دیکھ لو قیامت تک کے عاشقوں کو جواب دینا ہے, حضور کو ایک بھی خراش نہ آئے. اگر ایک بھی خراش آئی تو پھر اب سارے تقوی کے پہاڑ تھے اور سارے بہادر تھے, کوئی بزدل نہیں تھا, لیکن سارے سوچ رہے تھے, اپنے دل سے فتویٰ لے رہے تھے کہ یار کیا کریں, کہ اگر حضور کو کچھ ہو گیا دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے ہم نے کور کرنا ہے. قربان ہونے کے لیے سارے تیار تھے, لیکن اب جب وہ یہ فیصلہ ہو رہا تھا سارے اپنی شجاعتوں کو ٹٹول رہے تھے. حضرت صدیق اکبر کی شجاعت فیصلہ کر چکی تھی, سارے اپنے دل سے فتوے لے رہے تھے. صدیق اکبر کا دل فتویٰ دے چکا تھا, چھلانگ لگائی آگے, کہنے لگا میں ذمہ دار ہوں, میں حفاظت کرتا ہوں, آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی, تم آگے لڑو, میں دیکھتا ہوں کون ادھر آتا ہے. تو پھر صدیق اکبر نے اس دن وہ جو پہرا دے کے دکھایا, ہر آنے والا تلویر, ہر آنے والا نیزہ, ہر تلوار اپنے اوپر لی, سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہو گئے, لیکن ایک چیز بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے خیمے کو کراس نہ ہونے دی. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ بہادر میں ہوں. سنو صحابہ, تم مجھے بہادر کہتے ہو, دنیا مجھے بہادر کہتی ہو, میرے نزدیک ابو بکر دنیا کے سب سے بہادر ترین انسان ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پریس کانفرنس اپنے دور کے اندر جب آپ خلیفہ مقرر جب کی تھی, کہا تم یہ سمجھتے ہو بہادر میں ہوں, نہیں میں بہادر نہیں ہوں, میں بہادر تو ہوں, میرے سامنے جو بھی آیا بچ کے نہیں گیا. کسی نے ماں کا دودھ پیا ہو میرے سامنے ٹک کے دکھائے, کہا ایسی بات نہیں, بہادر ہوں میں, لیکن جو سب سے بہادر ہے نا میں سمجھتا ہوں ابو بکر صدیق ہے. تو یوں پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بار پہرا دے رہے تھے, اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دعا مانگ رہے تھے. اب وہ دعا کا دیدنی منظر تھا, 2 ہی سجدے اسلام کے اندر ہیں, ایک میدان کربلا کے اندر حسین کا سجدہ اور ایک میدان بدر کے اندر سرزمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ. رو رہے ہیں حضور, اور جو چادر ہے کندھوں مبارک سے بار بار نیچے گر جاتی ہے, اتنا ہچکیاں لے کے روتے ہیں, جسم ہلتا ہے, چادر کندھوں سے نیچے زمین پہ تشریف لے جاتی ہے. صدیق اکبر اندر جاتے ہیں, چادر اوپر پھر ڈالتے ہیں, یا رسول اللہ بس کریں, یا رسول اللہ بس کریں, اللہ کی مدد آ جائے گی. یا اللہ یہی تیرے بندے تھے, جمع پونجی تھی کل اسلام کی, میں نے لا کے یہاں اکٹھی کر دی ہے, یہ کل 313 ہے, اگر یہ نہیں رہتے تو پھر تیرے دین نہیں چلے گا, اسلام کا نام مٹ جائے گا. اے اللہ اب تیرے ہاتھ کے اندر ہے, تو اسلام پھیلانا چاہتا ہے, بچانا چاہتا ہے, تو ان کی حفاظت فرما, ان کی مدد فرما. اب حضرت ابوبکر صدیق بار بار چادر دیتے ہیں, حضور رو رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. ادھر جب باہر مڑ کے دیکھا صدیق اکبر نے تو حضرت اسرافیل 1000 فرشتہ لے کے, اسلحے سے لیس اور گھوڑوں کے ساتھ فرشتہ وہ لے کے پہنچ چکے تھے. یا رسول اللہ وہ دیکھیں اللہ کی مدد آ گئی ہے. حضور ابھی بھی بس نہیں کر رہے, حضور اور ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد میکائیل 3000 فرشتہ لے کے آتا ہے, 1000 پہلے آ چکا, اسرافیل لے کے آیا, میکائیل 3000 لشکر فوج کا اور لے آتا ہے, فرشتوں کی فوج آ رہی ہے. اب کہہ دیا یا رسول اللہ وہ دیکھیں میکائیل بھی لے کے آ گیا, وہ دیکھیں فوج باہر کھڑی ہے.
اب صحابہ کے آگے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کو کون ہرا سکتا ہے؟ ابھی بھی حضور بس نہیں کر رہے. تھوڑی دیر اور گزرتی، یا رسول اللہ دیکھیں وہ جبرائیل بھی آ گیا. جبرائیل کے ساتھ 5000، اسرائیل کے ساتھ 1000، میکائیل کے ساتھ 3000، جبرائیل کے ساتھ 5000، کل ملا کے ہوگی تعداد 9000. اب جب جنگ شروع ہوتی ہے صحابہ حیران ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کافر کا ہم سر قلم کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں وہ کافر کی گردن کٹ کے پہلے گری ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں تم سے پہلے فرشتہ پہنچ جاتا ہے. تو جب جنگ ہوتی ہے تو قدم یا حزوم، قدم یا حزوم، یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں. یا رسول اللہ یہ حزوم کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جبریل کا گھوڑا ہے، یہ جو آواز آ رہی جبریل امین کی ہے. جبریل اپنے گھوڑے کو لگاتا ہو، گھوڑے تیز ہو، جلدی کر اس کافر تک پہنچ. تو یہ عجیب منظر ہے. صحابہ اپنے کارنامے علیحدہ دکھا رہے ہیں، فرشتے اپنا غیبی کام علیحدہ کر رہے ہیں. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلوار تھی، ٹوٹ گئی. یا رسول اللہ یہ ٹوٹی ہوئی پہلے تلوار تھی، یہ ماری ہے کافر کو، ٹوٹ گئی ہے. حضور نے فرمایا لکڑی لے کے آؤ. تو وہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑی لے کے آتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ مس کرتے ہیں، فرمایا جاؤ اس سے جا کے لڑو. وہ حیران ہے کہ میں یہ لکڑی سے کیا لڑوں گا، یہ تلوار کافر کی تلوار کو لکڑی لگے گی، لکڑی کے تو 2 ٹوٹے ہو جانے ہیں. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر سامنے آتا ہے تلوار یوں اٹھاتے ہیں تو وہ لوہے کی بن جاتی ہے، وہ لوہے کی تلوار بن جاتی ہے لکڑی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. اور حضرت عکاشہ زندہ رہے جب تک آپ کے پاس رہی، اور پھر یہ صحابہ کے پاس، دیگر صحابہ بطور تبرک منتقل ہوتے رہی یہ تلوار. تو یہ ایسا دیدنی منظر تھا. ایک صحابی شہید ہو گیا، وہ بوڑھی ماں بھی تھی تو وہ رونے لگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ صبر کر، تیرے بیٹے کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی ہے. آج کہنے لگی یا رسول اللہ نہیں مجھے بتائے، اگر میرا بیٹا جنت کے اندر گیا ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں. حضور نے فرمایا اللہ کی جنت ایک نہیں ہے، اللہ کی بندی، اللہ کی جنتیں 8 ہے. تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت الفردوس کے اندر گیا ہے. کہا بیٹے مبارک ہو، تو ساری جنتیں کراس کر کے سب سے اونچی جنت میں پہنچ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں. اسی طرح ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، بھوک لگی ہوئی تھی، کھجوریں کھا رہے تھے. حضور نے فرمایا تم کھجوریں کھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے لیے پاس بھیج دی ہے. یا رسول اللہ جنت کتنی بڑی ہے؟ حضور نے فرمایا زمین و آسمان کی گلائی اور مٹائی سے زیادہ بڑی جنت ہے. اور فرمایا کہ پھر کھجوریں تم ایویں بیچ میں رکاوٹ بنتی ہو میرے اور جنت کے درمیان. وہ پھینکتے کھجوریں جا کے کافروں کے اندر لڑائی کرتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ جو بھرتی کے اندر میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وہ 12 سال کا بچہ جس نے یوں قدم اونچے کر کے پنجوں کے بل کھڑا ہو کے یا رسول اللہ میرا بھی نام لکھے. حضور نے فرمایا بیٹا تم بیٹھ جاؤ، چھوٹے ہو، ماں کی خدمت کرو، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ جواب کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ جو ماں کے پاس پہنچ گئے کہنے لگے ماں حضور کہتے ہیں ثواب اللہ عطا فرمائے گا، ماں کی خدمت کرو، اپنی خدمت معاف کر دینا، میں لڑنے جانا ہے. ثواب تو تیری خدمت کر کے مل جائے گا، لیکن لڑ کے جو ثواب ملنا ہے، وہ جو شہید ہو کے جو ثواب ملنا ہے، ثواب ملنا ہے، ثواب کے ساتھ وہ یہاں پہ ثواب تو نہیں نہ ملے گا. تو اب وہ جو 10 سال کا بچہ تھا، چھوٹا جو 10 سال کا تھا، بڑا جو 12 سال کا تھا، یہ دونوں بھائی، اب ان کا کارنامہ دیکھیں کیسے ہیں. ابو جہل اس وقت کا فرعون تھا، تکبر کا سریا اس کی گردن کے اندر تھا، اور وہ تو بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار لڑتے تھے، اور بڑا اسپیشل فورس کا دستہ جنگ بدر کے اندر بھی اس کے ارد گرد تھا. اس کے قریب تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، بڑے حصار کے اندر وہ تھا. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس یہ دونوں بچے، یہ 10 سال کا اور 12 سال کا دونوں بھائی آگے ان کے بغل میں کھڑا ہو کے ان کی قمیض پکڑ کے کہنے لگے چچا ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ ابو جہل کا نام سنا ہے، وہ کون ہے؟ وہ تو ہمیں دکھاؤ. اور کہنے لگے تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. ہم آج اس کو کہا تم اس کے قریب نہیں جا سکتے، اس کے پاس تو بڑا دستہ ہے فوج کا اور بڑا حصار ہے اس کا، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. آگے سے بچے کہتے ہیں یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. کہا چچا بتاؤ وہ ہے کدھر اس وقت؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے وہ ابو جہل کی طرف اشارہ کیا، وہ جو فوج کے جھنڈ کے اندر ہے نا وہ ابو جہل ہے. اشارہ کر کے میں نے نیچے دیکھا بغلوں میں بچے تھے ہی نہیں، اتنی سپیڈ ان کی. دونوں دوڑے اور جا کے ابو جہل پہ لپک پڑے، ایسا حملہ کیا اس کو واصل جہنم کر دیا. اب کافروں کا سردار جو اتنے حملوں کے باوجود بھی مارا جا سکا، 2 چھوٹے بچوں نے شہید کر دیا.
وہ بھی خود بھی زخمی ہوئے، ایک کا بازو یہاں سے کٹ گیا، اور وہ جب لڑتے تھے تو بازو بیچ میں بار بار ہلتا تھا، اپنے ہاتھ کے نیچے بازو دے کے جھٹکا مارا بازو کو، وہ پھینکا، کہا یہ بار بار رکاوٹ بنتا ہے۔ حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو شہید کر دیا۔ چھوٹا کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں نے شہید کیا، بڑا کہنے لگا میں نے شہید کیا۔ حضور نے فرمایا تمہاری تلواریں کدھر ہیں؟ دھوئی تو نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے تلواریں منگائی تو دونوں کی تلواروں پہ خون لکھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا قلع، تم دونوں نے ابو جہل کو شہید کیا ہے، کسی ایک نے نہیں، دونوں نے شہید کیا ہے۔ تو یہ ایک دیدنی منظر تھے جنگ کے۔ حضرت قتادہ آ گئے، سیدھا جا کے تیر جو ہے وہ سنسناتا ہوا ان کی آنکھ کی ڈیلے کے اندر لگا، آنکھ باہر آ گئی۔ اب ہاتھ کے اندر ڈیلا پکڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جب نبی کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو اب ظاہری بات ہے آنکھ نکل گئی، کسی حکیم نے صحیح کرنی ہے، ڈاکٹر نے صحیح کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنکھ لے کے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کافروں نے آنکھ نکال دی ہے۔ اب حضور نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ صبر کر، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تیری قسمت میں تکلیف لکھی تھی، یہ تجھے آنی تھی، آ گئی ہے، اب میں تو آنکھ نہیں دیتا، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تو کلمہ پڑھوانے آیا ہوں، میں نے تمہیں کلمہ پڑھا دیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں کہا حضور نے۔ حضور نے اپنا تھوک مبارک یہ انگلی کو لگایا، وہ آنکھ سے لگایا، لعاب دہن ڈیلے کو ملا، اور ڈیلا جہاں سے نکلا تھا وہیں رکھ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں خدا کی قسم تھوڑے زمانہ گزرا، میں بھول گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی آنکھ نکلی تھی، روشنی بھی سب کی برابر، نشان بھی ختم، یعنی ایسی تھی آنکھ جو نکلی تھی پتہ نہیں تھا ادھر والے نکلی تھی کہ ادھر والے نکلی تھی۔ اب جنگ جب ختم ہوئی تو صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور 70 کافر بڑے بڑے مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس، وہ بھی بیچ میں قیدی بنا لیے گئے تھے، اور بڑے لمبے قد کے تھے، بڑے امیر تھے، اور بڑا ان کے پاس کئی کلو سونا تھا، ان کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں ان کے پاس۔ جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی تھی اپنی بیوی، ان کو دے کے آئے تھے، کہنے لگے یہ میں جنگ کے اندر جا رہا ہوں، ویسے ہارنے کی تو امید نہیں ہے ہماری، ہم جیت کے آئیں گے، جلدی واپس آ جائیں گے، لیکن پھر بھی یہ سونا تو سنبھال کے رکھ، اگر میں پھر بھی میرے ساتھ کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، مارا جاتا ہوں، تو پھر پیچھے تیرے اور تیرے بچوں کے ساری زندگی کام آئے گا، بیٹھ کے ساری زندگی کھانا۔ اب جب وہ قیدی بنا لیے گئے 70 بندے، اور 70 شہید ہو گئے، اب ان کو کہا کہ اتنا اتنا تم پہ جرمانہ ہے، ٹیکس ہے، اتنا اتنا دو، جو چھوٹنا چاہتا ہے وہ چھوٹ جائے۔ صحابہ کرام نے ان کے اوپر جزیہ مقرر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ان کا کیا کریں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں، حضرت عمر نے کہا میرا چاچا میرے حوالہ کرو، اس کی گردن میں اتارتا ہوں۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میرا ماما میرے حوالے کرو، اس کی گردن میں کاٹتا ہوں۔ تو یہ مشورہ دیا۔ کسی نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمارے بچے ان پڑھ ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو کہیں کہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دیں، جو پڑھانا لکھنا سکھا دیں، جو غریب ہیں نہیں دے سکتے کچھ، وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، جب لکھنا پڑھنا آ جائے گا ہمارے بچوں کو، وہ ان کو کوئی کہ تم آزاد ہو۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں ہمیں پڑھانا لکھنا بھی نہیں آتا، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عباس کہنے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ چاچی کو جو سونا جمع کرا کے آئے ہو وہ تم کہتے ہو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب حضرت عباس کہتے ہیں خدا کی قسم میرے یا میری بیوی کے علاوہ تیسرے بندے کو اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی۔ فرمایا تو میں مان گیا واقعی یہ اللہ کے غیب جاننے والے۔ سنے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب وہ دیکھیں کافر مان رہے ہیں حضور کے غیب کو، یہ کلمہ پڑھ کے حضور کے غیب کو نہیں مانتے۔ تو اب یہ جنگ بدر جو ہے یہ ہمیں آج بھی جنگ بدر یہ پہلا ٹکرا تھا کفر اور باطل کا، اسلام اور مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ اس وقت جو کافروں کو مار پڑی تھی آج تک ان کو وہ مار نہیں بھولتی۔ اس وقت جو ہیبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی تھی اسلام کی، آج بھی وہ مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ امریکہ یا انڈیا یا کوئی بھی اسرائیل ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو لرز جاتا ہے، ایک مرتبہ کانپ اٹھتا ہے کہ وہ 313 تھے اس وقت انہوں نے ہلچل مچا دی تھی۔ اب تو یہ مسلمان 1 ارب ہیں، اب ہم نے اگر ان کے ساتھ پنگا لیا تو یہ کیا کریں گے۔ تو یہ آج بھی ہمارے لیے درس ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ تو ہم دلیر بنے، بزدل نہ بنے۔ یہ کشمیر کے اندر مر رہے ہیں، یہ برما کے اندر مر رہے ہیں، یہ فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان، ہماری بیٹیاں، ہماری ایک عافیہ بیٹی ہم امریکہ سے اس کو نہیں چھڑا سکے۔ ہم سپر پاور ہے، کتنے ملک مسلمان ہمارے ساتھ اور سپر پاور ہے، تو ہم یہ اتحاد کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے لیڈر کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ عز و جل نے ہمیں قوت ایمان عطا فرمائی ہے۔ آج کوئی فرشتوں کی امداد بند تو نہیں ہوئی، آج بھی فرشتہ اتر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر کوئی آیت تو نہیں اتری کہ نہیں بس فرشتے جب تک قرآن اترنا تھا جب تک آ سکتے تھے اب نہیں آ سکتے، آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہو ابراہیم سا اماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔
تو آج بھی ہماری مدد اتر سکتی ہے. ہمیں چاہیے اس وقت عملی طور کے اوپر مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو چکا ہے, یقین مانیں عملی طور پہ. اب یہ ہمارے لیڈروں کا, ہماری افواج کا, ہمارے ملکان کے جو سربراہ ہیں ان کا, یہ سپر پاور ملکوں کا امتحان ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ عملی طور پہ جہاد فرض ہو چکا ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے کہ کفار سے لڑنے سے پہلے اعدوا ما استطعتم قوتاً, پوری طاقت کے ساتھ تیاری پہلے کر کے رکھو تم ہر وقت ان سے لڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, مسلمانوں کو قوت ایمانی عطا فرمائے, وہی جذبہ حرارت اور وہی جذبہ شہادت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.